www.attableek.com, the reviver of Iman. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بھی بہت کم ہے، مجھے دیر ہو گئی، میں چند منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ میں نے کچھ آیتیں قرآن شریف کی پڑھی ہیں۔ اللہ اس میں فرماتا ہے کہ تخفیف کا گناہ کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ دوسرا ترجمہ حدیث میں آتا ہے کہ وعید جہنم میں ایک خاص جگہ ہے، وادی ہے، جس کا نام وعید ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کہ تخفیف کے پاپ کو کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام وعید ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہگار شراب پینے والے گناہگاروں کے ساتھ جہنم میں نہیں رہے گا، منہ کالا کرنے والے، زنا کرنے والے پاپیوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ نے خاص جگہ کو جہنم میں بنائی ہے جس کا نام وعید ہے۔ تخفیف کا پاپ کرنے والا اس خاص جگہ پر رکھ کر عذاب کیا جائے گا۔ تو ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا اپنی زندگی میں کہ تخفیف بھی کوئی پاپ ہے۔ یہ کیا پاپ ہے؟ یہ تو آج پہلی دفعہ نام سنا ہے۔ اللہ اگلی آیت میں یہ بتلاتا ہے اپنے بندوں کو کہ تخفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں تخفیف کا پاپ کرنے والے وہ لوگ ہیں، نیچے تخفیف کا پاپ کرنے والے وہ پاپی ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب دوسروں سے، آج کل دیکھو جو بڑی مارکیٹ سے، مول سے، سپر مارکیٹ سے جب اپنا سامان خریدتے ہیں، لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 1000 کا، 10,000 کا، تو یستوفون پورا پورا دیتے ہیں، ایک گرام یا 1 انچ کی بھی کمی نہیں کرنے دیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب اپنی دکان پر لا کر دوسرے کو بیچتے ہیں تو مثال کے طریقے پر ہر کلو، آدھے کلو میں 1 گرام، 2 گرام، 1
یہ پاپی وہ پاپی ہے جس کو کہا گیا ہے یہ متفق ہے، تفصیل کا پاپ کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہان کے پاپیوں کی طرح نہیں ہے کہ جہنم میں سب کے ساتھ عذاب کو مبتلا نہیں. اس کے لیے ہم نے ایک خاص استھان بنایا ہے جس کا نام وہی ہے، وہاں کر کے ہم عذاب کو. اب بنیاد کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھو گناہ دو طرح کے. ایک تو گناہ ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا شراب مت پیو، شراب پیتا ہے. اللہ نے فرمایا داڑھی مت منڈاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو رسول فرماتا ہے وہ اللہ ہی کا کام کا بیٹا ہے. آدمی داڑھی منڈانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ پتلون کرتا مت پہنو. آدمی پہنتا ہے، اللہ کا گناہ کرتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے جس بندے کے چاہے گناہ کو معاف فرما دے. کوئی کہنے والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، بہاؤ بن گیا، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا، اے اللہ آ گیا قبر میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے ساری زندگی ہے جو سیاہ ہے، اے اللہ معاف فرما دے. میں تیرے گناہوں کا پہاڑ بھی معاف کر دوں گا. کون ہے جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیا کیا، اپنے بندے کے گناہ کو کیوں معاف کر دیا؟ وہ ہے مجھ سے پوچھنے والا. میں ہوں اور میرا بندہ ہے، میں جو چاہے گا. یہ کون سے گناہ جو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن انسان نے دوسرا گناہ ہے، انسان نے انسان کے اوپر ظلم کیا، انسان کا حق نہیں کیا. کسی کے مال کی چوری کر لی، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، بھائیوں نے مل کر بہنوں کا حق نہیں دیا، وراثت کے حق کے اندر کٹوتی کر دی، کسی یتیم کا حق لے لیا، کسی بیوہ کے حق پر قبضہ کر لیا، یا کچھ نہیں لیا. طاقتور ہے کمزور کو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، ظلم کرتا ہے. اللہ کا حق نہیں دیا، اللہ کے بندے کا حق لے لیا. اگر ساری زندگی توبہ کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، تہجد پڑھتا رہے گا، حج پڑھتا رہے گا، قانون اسلام کا یہ ہے کہ ایک ناخن کے برابر بھی کسی کا حق معاف نہیں ہوگا. اللہ اپنے حق کے تو پہاڑ کی معاف کر دے گا. حق لیا یتیم کا، بیوہ کا، اللہ جو کہتا ہے اللہ معاف کر دے، یہ نہیں ہوگا. انسان کا حق معاف نہیں ہوگا، اللہ اپنے حق کو معاف کرے. یہ ہے قانون. اب دیکھیے یہ آدمی دکان چلاتا ہے، اپنا حق بڑی دکان سے پورا لیتا ہے، دوسرے کا حق دینے میں کمی کر لیتا ہے.
مثال کے طریقے پر اس کی دکان 50 سال چلی اور روزانہ اس کی دکان پر 100 خریدار آتے تھے اور یہ 100 آدمیوں کے حق میں 1 درہم 2 درہم 50 سال میں کتنے ہزار آدمی ہیں جن کا حق اس نے دبایا. آخرت کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم طول السرائر. دنیا میں تو سب جانتے تھے بڑا بہترین آدمی ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے, سال میں 1-2 چیزیں بھی دیتا ہے, گوشت ٹوپی بھی پہنتا ہے, قرآن حدیث بھی پڑھا ہوا ہے, یہ کسی کا حق نہیں لے سکتا. اور اللہ جانتا ہے کہ ہر آدمی کا حق لیتا ہے. آج دنیا میں تو پردہ پڑا ہوا ہے, کل قیامت کے دن پردہ اٹھ جائے گا. گناہی کا ڈبلو کل نفس ما کسبت, جو کیا تھا دنیا کے اندر ہر چیز ہر آدمی کے سامنے ہم یہ کیا تھا. اب دنیا اس کے پیچھے 50 سال میں ہزاروں آدمی پہلا ہمارا دلا ہمارا دلا ہمارا دلا ہمارا. مسلمان, ہندو, کرسچن, یہودی جس کا حق لیا ہے کل قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا. اچھا لیا تھا کیا؟ کسی کی آٹا لیا, کسی کا آٹا لیا تھا, کسی کی دال لی تھی, کسی کا چاول لیا تھا. وہاں تو کچھ ہے نہیں, نہ آٹا ہے, نہ دال ہے, نہ دکان ہے, نہ پیسہ ہے, نہ ڈالر ہے, کوئی چیز ہے. وہ ایسی دنیا ہے جیسے دنیا میں ہماری کرنسی روپیہ ہے, کہیں کی کرنسی پاؤنڈ ہے, کہیں کی کرنسی یورو ہے, کہیں کی کرنسی ڈالر ہے. آخرت کی کرنسی انسان کا اپنا عمل ہے, کوئی کرنسی نہیں چلتی. کل یہ سب پکڑ کر کے گردن اللہ کے سامنے لائیں گے. اے اللہ میرا حق دے, اے اللہ میرا حق دے, اے اللہ میرا حق دے. ایک خلق خدا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا عدل امانہ, حق دے اس کا. یہ دائیں بائیں دیکھے بعد نہ چاول ہے, نہ دال ہے, نہ کپڑا ہے, نہ لڑکا ہے, کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا. اے اللہ کہاں سے دور دنیا میں لیا تھا, دنیا تو ختم ہو گئی. اللہ کو اتنا غصہ ہوا, پھر یہی فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے, عدل امانہ, اس کا حق دے. جو لیا تھا اسے یہاں ہے, زمین دے دی تھی تو زمین نہیں ہے, کسی کو پیسہ لے لیا تھا تو پیسہ نہیں ہے, کسی کو مکان دے دیا تھا مکان نہیں ہے. اللہ کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا. تیسری مرتبہ پھر ہم کچھ نہیں سنتے, عدل امانہ حق دے. کس کا حق دے گا؟ وہاں تو عمل صالح, جو نمازیں پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, حج کرتا تھا, عمرہ کرتا تھا, تہجد پر کسی کا ثواب لے کر کے ہو جائے. جس کو جس کا حق پورا مل گیا چھٹی, اور اگر پھر بھی رہ گیا اللہ ہمیں تو ملے نہیں. ہمارا اے پروردگار ہمیں نہیں ملا, ہمارا حق دلوائیے, اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو اب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو گناہگار ہیں پیچھے, ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر کے ان کے گناہ اور اس بد نصیب کے سر پر ڈال دیے. معاف نہیں
کرتے اللہ نے دلوایا ہے، وراثت کا حق تو اللہ ہی نے دلوایا ہے، بھائی کیسے وہ دماغ کرا دے گا؟ یتیم کا حق لے لیا ہے، یتیم کا حق تو اللہ نے قرآن میں دلوایا ہے، ماں کیسے کر دے گا؟ کسی انسان کا حق معاف اس کو فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا پاپی ایسا ہے، ایسا پاپی ہے کہ جس کو جہنم میں خاص پھر وہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات، یہ تو ایک معاملہ ہے، قرآن تو بہت مختصر چیز ہے، اللہ نے ایک چیز دی ہے قرآن میں، دکاندار سے بڑی دکان سے اپنا حق لے لیا، دوسرے کا حق دینے میں کمی کرتا ہے، لیکن معاملہ صرف ایک خریدنے اور بیچنے کا نہیں ہے، جہاں بھی آدمی کسی سے اپنا حق لے گا پورا، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے گا، یہ پاپ ہے تفصیل، کیول صرف خریدنے اور بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو شوہر نے ساری زندگی بھر اپنی بیوی سے اپنا حق پورا پورا لیا اور لیتا رہا، خدمت لیتا رہا، بیوی کا حق ادا کرنے میں کمی کرتی، وہی تخفیف کا پاپ کرنے والے کے لیے وہی ہے۔ بیوی نے اپنا حق شوہر سے پورا لے لیا، لیتی رہی، شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کر رہی ہے، وہی مالک مزدور سے اپنا حق پورا لے رہا ہے، اور جب شام کو اس کا حق دینے کا نمبر آیا اس میں کمی کر وہی مزدور نے مالک سے اپنا ہرجانہ اور تنخواہ پوری لے، اس کا حق ادا کرنے میں کمی، وہی اولاد نے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنا حق پورا لیا، اگر ماں سے حق نہ لیتا اور دودھ نہ پلاتی ماں مر جاتا، اگر باپ اپنی گاڑی کمائی سے تعلیم دلا کر جس کو علم والا نہ بناتا، جاہل رہ جاتا۔ اب جب ماں باپ بیاہ کر لائے یا جوان ہو گیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہی وہ عذاب ہے جس کو فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بڑا اچھا لگتا تھا کھانا، آج قیامت پہ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا حق لے کر بھول گئے، دوسرے کا حق ادا کرنا یاد نہیں آتا، پڑوسی سے اپنا حق پورا لے لیا اور پڑوسی کو دینے کا آگے بھول گئے۔ ہر جگہ ہے، ایک خریدنے فروخت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، سمجھا دیا کہ یہ چیز ہے، ورنہ جہاں ہر وہ جگہ جہاں آدمی ایک ہاتھ سے حق لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے حق دیتا ہے، اگر لینے سے محبت ہے اور دینے سے محبت نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہی ہر قدم کے اوپر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر قدم پر آدمی رکشے سے جا رہا ہے، اپنا حق
چرا لے لیے جہاں بیٹھ کر کے اس کی جب اس ڈیوٹی کا جو بدل ہے وہ دینے کا نمبر آیا اس میں کمی کر دی وہی ہر جگہ یہ آدمی اس پر غور کرنا چاہیے اگر أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس برب العالمين. ایسا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے، پیدا ہوئے اور مر گئے، ختم ہو جائے گی. نہیں، اس دن کو بھول گئے جب ہم دوبارہ زندہ کریں. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس، جس دن ساری جہان کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیا کے کن کن کا حساب چھوٹے بھی نہیں کوئی چیز. اس دن بتلائیں گے کہ اپنے حق سے کتنی محبت کی اور دوسرے کے حق سے میرے بھائی. کامیاب آدمی وہی ہے جو دنیا میں ہر وقت اپنے سامنے اپنی آخرت رکھتا ہے. جس آدمی کو اپنی آخرت یاد ہے رات اور دن، جب بولتا ہے تو اپنی آخرت کو یاد کر کے بولتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کل کو حساب دینا ہے. نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو یاد رکھتا ہے کل حساب دینا ہے. ہاتھ بڑھانا ہے تو سوچتا ہے کدھر بڑھانا ہے، حساب دینا ہے. قدم اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کوئی کامیاب ہے. اور جو اس دنیا کی رگ رگیوں میں دولت ہو ضرورت کے اندر اپنی آخرت کو بھول گیا، وہ چاہے کتنا ہی بڑا دولت میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. قیامت قرآن کے اندر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن جس کا نام اعمال جس کو خوشی کے دائیں ہاتھ ہوگا، خوشی کے مارے پاگل ہوگا. جو سامنے آئے گا دیکھ 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 میری کتاب میں لکھا کیا ہے، نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں ملا کہتے ہیں. ایک تو پڑھ کے تو دیکھ، میں کرتا کہتا. پھر کیا رہے گا؟ میں رات اور دن اپنے سامنے اس بات کو رکھتا تھا کہ کیا کر رہا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. دنیا کل کو ایسی آنے والی ہے، جو کروں گا مجھے اس کا حساب دینا. میں رات اور دن اپنے سامنے یہ رکھتا تھا کہ موت کے بعد حساب دینا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جو بہترین زندگی کے اندر رہیں گے، بڑی اونچی جنت کے اندر رہیں گے. وہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے والے ہیں. کیوں؟ ہر وقت اپنے سامنے آخرت رکھتے ہیں. اور دوسرا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ بد نصیب جس کا نام اعمال اس کے بارے آتے ہیں، افسوس سے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ مجھے میری کتاب ملی ہی نہ ہو. پھر کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. مولوی یہ لوگ کہا کرتے تھے حساب و کتاب، میرے تو کبھی خیال میں بھی نہیں ہے حساب و کتاب کیا کرے گا. بابر باعث کو کہ دنیا دوبارہ نیا ریت بن جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا. کہاں کی دنیا اور کیا ہے آج کل، اور جو کرنا ہے کر دو. یہ وہ بد نصیب ہے جس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ ناکام ہے اپنی دنیا کے. میرے بھائی ہر آدمی کو اپنے سامنے اپنے آخرت کو رکھنا چاہیے. وہی بتا رہا ہے قرآن.
جو رکھے گا اس کا نہ ہے، جو بھول گیا ہونا تھا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور ہمیں اس طرح موت آئے کہ ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ آخرت کے دن ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ و مأمون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله صلی اللہ تعالی علی خیر www.attableek.com, the reviver of